بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان کے خصوصی پروگرام قصص الانبیاء کے ساتھ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ قرآنی فلسفے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے تخلیق فرمایا، اور قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر 25 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے، بالاختصار اس کا ذکر ضروری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مخلوق جو صاحب عقل و شعور ہے اس کی 3 اقسام ہیں، ایک ملائکہ اور دوسری مخلوق جن اور تیسری مخلوق انسان۔ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے نور سے تخلیق فرمایا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے تخلیق فرمایا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے تخلیق فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جان کو آگ سے پیدا کیا۔ جس طرح انسان اول کا نام آدم ہے، اسی طرح اول جن کا نام قرآن نے جان ارشاد فرمایا۔ رب العالمین نے ان تینوں مخلوقات کو تخلیق فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، بنی آدم کو احسن تقویم میں پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام انسان اول ٹھہرے، اور قرآن نے اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا کہ انی خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ ہم آدم کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو اپنا رنگ اور اپنا بو بدل لیتی ہے اس سے تخلیق فرمایا۔ قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے تخلیق کیے جانے کے واقعے کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا، اور جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو پھر قرآن کہتا ہے کہ بنانے کے بعد اسے سنوارا۔ تخلیق آدم میں یہ دوسرا مرحلہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ سنوارنے سے تعبیر کر رہا ہے، اور ان الفاظ میں ارشاد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، کہ پہلے ہم نے اسے بنایا، کوئی چیز کو پہلے بنایا جاتا ہے پھر اسے تراشا اور خراشا جاتا ہے، اسے سنوارا جاتا ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام کو سنوار لیا رب العالمین نے، تو پھر قرآن کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور روح پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو عطا فرمایا اسماء کا علم۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند وجوہ سے بزرگی عطا فرمائی۔ پہلی وجہ یہ کہ قرآن میں ذکر کیا کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا۔ دوسری وجہ فضیلت اور شرف یہ ہے کہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے۔ اور تیسری فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کو یہ عطا فرمائی کہ آپ کو مسجود ملائکہ بنایا۔ اور چوتھی فضیلت اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا فرمائی کہ اسماء کا علم آپ کو عطا فرمایا۔ مسجود ملائکہ کب بنایا؟ اسی آیت میں اس کا ذکر ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب ہم نے آدم کو سنوارا اور اس میں اپنی روح پھونکی تو سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے، آدم مسجود ملائکہ بن گئے۔ مسجود ملائکہ بننے سے پہلے قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ کے درمیان بٹھایا اور ملائکہ سے کہا کہ تم آدم سے سوال کرو۔ ملائکہ سوال کرتے، آدم علیہ السلام اس کا جواب دیتے۔ سب سوال جو ملائکہ نے کیے ان کا جواب آدم علیہ السلام نے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ تمہارے سامنے ہم نے آدم کو تخلیق کیا۔ آدم کی عمر اس کا تمہیں علم ہے، مشاہدہ اس نے کائنات کا نہیں کیا، پڑھا اس نے کسی سے کچھ نہیں۔ اب میرا آدم تم سے سوال کرے گا۔ آدم علیہ السلام نے جب سوال کیا تو ملائکہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں سوائے اس علم کو جو تو نے ہمیں سکھایا۔ اور آدم جو سوال کر رہا ہے ان سوالوں کا علم تو ہمیں تو نے عطا ہی نہیں فرمایا۔ گویا ملائکہ کا علم آدم کے علم کے سامنے جزئی علم ٹھہرا اور آدم کا علم ملائکہ کے علم کے سامنے کلی علم ٹھہرا، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ کلی علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کا علم ہے جسے قرآن کلی علم کہہ رہا ہے، تو اس علم کی عظمت و شان کیا ہوگی کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہوگا۔ اب جب ملائکہ جواب نہ دے سکے تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا کہ تم نے سوال کیا تھا، کہ ملائکہ نے سوال کیا تھا، فرشتوں نے پوچھا تھا کہ آدم کو تم کیوں تخلیق کر رہے ہو اللہ؟ ہم جو ہیں آدم کو تم کیوں خلیفہ بنا رہے ہو؟ ہم تیری تسبیح اور تحمید کے لیے کافی ہیں۔ تو رب العالمین نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ملائکہ خاموش ہو گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے سوالات کا جواب ملائکہ نہ دے سکیں تو پھر انہیں سمجھ آئی کہ رب العالمین نے انسان کو ان اسرار و رموز کی معرفت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ جن اسرار و رموز کو اور ان کا علم اور معرفت حاصل کرنے کی صلاحیت اللہ نے پہلے دو مخلوقات میں نہیں رکھی۔ ملائکہ نے سجدہ کیا اور یہ سجدہ اعترافی سجدہ تھا۔ کس چیز کا اعتراف؟ کہ آدم ہم سے زیادہ علم والا ہے۔ دنیا میں وہی قومیں سرفراز ہوتی ہیں اور عظمت کے مقام پر بیٹھتی ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے، اور جو قومیں، جو گھر اور جو ملک، جو افراد علم سے محروم ہوتے ہیں وہ کبھی بھی مقام بلند پر جلوہ گر نہیں ہو سکتے۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے
تخلیق آدم کے ساتھ ہی کر دیا تھا۔ لہٰذا جو قوم بھی عظمتوں اور بلندیوں کا سفر جاری رکھنا چاہتی ہے اسے چاہیے کہ وہ علم کے راستے پر چلے۔ کبھی بھی جہالت کے راستے پر چلنے والی قومیں بلندی اور عظمت پر نہیں پہنچ سکتی۔ اب قرآن کہتا ہے کہ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، کہ سب ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اب تفاسیر میں اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ ابلیس جس نے سجدہ نہیں کیا تھا یہ اس کا نام نہیں ہے، یہ اس کا وصف ہے۔ اور اتفاق ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انکار کرنے والے کی صفات کا تو ذکر کیا قرآن میں، نام کا ذکر نہیں کیا۔ ایک صفت اس کی ابلیس ہے اور دوسری صفت اس کی شیطان ہے۔ ابلیس کہتے ہیں جو حق اور باطل کو خلط ملط کر دے، یعنی اپنے سننے والوں کے ذہنوں میں اشکالات پیدا کر دے، شبہات پیدا کر دے، حق اور باطل کے تمیز کو ختم کر دے، وہ ابلیس ہے۔ اس لیے کہ ابلیس کا جو ہے لفظ وہ لبس سے ہے، تلبیس سے ہے، کہ حق اور باطل کو اس طرح خلط ملط کر دینا کہ دونوں میں سے پہچاننا کسی ایک کا ناممکن ہو جائے کہ حق کون سا ہے اور باطل کون سا ہے۔ اور اس نے کیا یہ کام جب رب العالمین نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے منع کیا سجدہ نہ کر جبکہ ہم نے تمہیں حکم دیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور میں سجدہ کروں جس کو تو نے آگ سے پیدا کیا؟ میں اسے سجدہ کروں جو پستی سے پیدا ہوا، میں تو بلندی سے ہوں۔ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کر کے حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط کرنے کی کوشش کی کہ کبھی بلند پست کو سجدہ نہیں کرے گا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اسے میں نے مٹی سے پیدا کیا اور تجھے میں نے آگ سے پیدا کیا، تو یہ ماخذ تخلیق کو تو دیکھ رہا ہے اور تکبر کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ جو مٹی سے پیدا ہوا ہے اس کے اندر میں نے کتنی خوبیاں کتنی رکھی ہیں، فضائل کتنے رکھے ہیں، مناقب کتنے رکھے ہیں، کمالات کتنے رکھے ہیں اس کے اندر میں نے۔ اور سبحان اللہ کتنا خوبصورت ایک معیار قرآن نے اس مقام پر مقرر کر دیا کہ بلند وہ ہے جو علم میں تم سے بلند ہو، اور وہ جو اپنے آپ کو جتنا بلند سمجھے اگر وہ علم نہیں اس کے پاس تو وہ پست ہے۔ کیونکہ جب آدم علیہ السلام نے سوال کیا تھا اور جو جواب دینے سے قاصر رہ گئے ان میں ابلیس بھی موجود تھا۔ احادیث میں اور تاریخ میں اس کا نام عزازیل ہے، اور اس کے نام کے حوالے سے ایک خوبصورت شعر ہے، تکبر عزازیل را خور کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ ابلیس اور شیطان کا نام عزازیل تھا۔ فرمایا کہ اتنی بلندی سے جو زمین پر گرا یہ تکبر کی وجہ سے گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ارشاد ہے کہ جو تکبر کرے گا میں اسے ذلیل و خوار کر دوں گا، اس لیے کہ تکبر میری چادر ہے، جو اس پر ہاتھ ڈالے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ عزازیل اس کا نام تھا اور ابلیس اس کی صفت تھی، اس کا وصف تھا۔ اور دوسری اس کا وصف جس سے وہ پہچانا گیا وہ شیطان ہے۔ شیطان کا معنی ہوتا ہے تکبر کرنا، اور شیطنت کا معنی ہوتا ہے کہ لوگوں کو حق سے دور کرنا۔ تو اس نے کوشش کی، اس نے کہا کہ میں دور کروں گا، اور قسم اٹھا کے اس نے اس وقت کہا تھا
کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے کہا سجدہ کر، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے اللہ سے گفتگو کی، گفتگو کے بعد رب نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تیرے گلے میں ہم نے قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق ڈال دیا اور نکل جا یہاں سے۔ تو اسے جنت سے نکالا گیا تو اس نے اس وقت کہا مجھے بھی اللہ تیری عزت کی قسم میں بنی آدم کو گمراہ کروں گا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شِمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان کے راستے بند کروں گا کہ یہ تیری طرف چل کر آئیں، تیری طرف آ کے بیٹھیں، تیرا بات سنیں، تیرا نام سنیں، تیرا ذکر سنیں، میں انہیں ہر طرف سے گھیر کے گناہوں کے راستے پر ڈال دوں گا۔ تو حدیث مبارک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ تو نے چاروں سمت تو گھیر لیے لیکن اوپر اور نیچے کا ذکر تو بھول گیا۔ جو بندہ گناہوں کے بعد گناہوں پر نادم ہو کر ایک مرتبہ آسمانوں کی طرف دیکھے گا، پھر اپنا سر سجدے میں رکھ کے رو دے گا، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے، ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہوں گے، آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے، بس وہ سر سجدے میں رکھ کے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے ایک آنسو بھی بہا دے گا تو میں اس ایک آنسو کے صدقے میں اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے نکال دیا اور اس نے کہا کہ میں انہیں گمراہ کروں گا۔ تو رب نے کہا سب کو گمراہ کرے گا؟ اس نے کہا ہاں سب کو۔ پھر اسے یاد آیا کہ نہیں، کچھ تو رب کے بندے وہ بھی ہوں گے جو میرے قابو میں نہیں آئیں گے، تو اس نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، اللہ تیرے جو مخلص بندے ہیں نا وہ میرے قابو نہیں آئیں گے۔ قصہ مختصر، حضرت آدم علیہ السلام تخلیق ہونے کے بعد اللہ نے انہیں کہا کہ آپ جنت میں ٹھہریں۔ آدم جنت میں چلے گئے تو وہاں تنہا تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا فرمایا، اور حضرت آدم پہلے خامند، حضرت حوا انسانوں میں پہلی بیوی بنی۔ رب العالمین نے فرمایا یہاں ٹھہرو اور کھاؤ اور پیو جو تمہارا دل کرتا ہے، مگر ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اشارہ کر کے فرمایا۔ تو ابلیس اور شیطان کو دکھ تو بڑا تھا کہ میں آدم اور حوا کی وجہ سے، حضرت آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، تو اس نے وسوسہ پیدا کیا۔ قرآن میں ہے فوسوس لہم الشیطان، وسوسہ پیدا کیا کہ یہ جو درخت جس سے تمہیں روکا گیا ہے نا، اگر تم اسے کھا لو تو موت سے بچ جاؤ گے، اور یہ جو نعمتیں جن میں تم اس وقت ٹھہر رہے ہوئے ہو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں مل جائیں گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حکم کو بھول گئے تھے کہ رب نے کہا تھا قریب نہیں جانا، بھول گئے تھے، تو درخت کے قریب چلے گئے۔ تو رب العالمین نے فرمایا اے آدم اب تم زمین پر اتر جاؤ، زمین پر اتر جاؤ۔ تو حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر اتار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام الہامی کتابوں کے مطابق سری لنکا کے ایک پہاڑ اس پر آپ اترے، اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ کے قریب ایک صحرا میں اتاری گئی۔ پھر احادیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بڑی توبہ کی۔ قربان جاؤں، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، ایسی غلطی کہ جس کو رب کہہ رہا ہے کہ پیارے آدم غلطی نہیں ہے یہ، فناسی ولم نجد لہو عزما، آدم پر نسیان طاری ہو گیا تھا، ان کا ارادہ نہیں تھا اللہ کی معصیت کا، لیکن پھر بھی آدم علیہ السلام کیا کہتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، تو مجھے معاف کر دے، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ رب آوازیں دے دے کر کہہ رہا ہے کہ میرے آدم کی کوئی خطا نہیں ہے، مگر آدم رو رو کے کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دیں، جو کچھ بھی ہوا نسیان میں ہوا، لیکن ہوا تو صحیح نا۔ اس لیے امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ جو غلطی کر نہیں سکتے وہ ملائکہ ہیں، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، ابلیس ہے، اور جو غلطی کرے
اور پھر فوراً اللہ سے توبہ کر لے، رونا شروع کر دے، گڑ گڑانا شروع کر دے۔ فرمایا وہی تو انسان ہے، وہی تو بنی آدم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم غلطی کرنے والا ہے، مگر جو بہترین غلطی کرنے والا ہے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو غلطی کرے اور پھر رب سے توبہ کر لے۔ غلطی تو ہو گئی، مگر غلطی کے بعد فوراً توبہ کرنا یہ اللہ کے نزدیک بڑے خیر کا عمل ہے، اس لیے خیر الخطائین فرمایا۔ غلطی کرنے والا ایک وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد ڈٹ جاتے ہیں، وہ بہت برا ہے، اور وہ بہت اچھا ہے غلطی کرنے والا جو غلطی کرنے کے بعد ڈٹ نہیں جاتا بلکہ ندامت سے، شرم سے سر کو جھکا دیتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، احادیث میں تفاسیر میں 70 سال ایک روایت کے مطابق۔ پھر بالآخر آپ نے جب ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن میں ڈالا، کچھ کلمات سکھائے۔ وہ کلمات احادیث میں موجود ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ میرے خطا کو معاف کر دے اس کے صدقے میں کہ جس کا نام تو نے عرش کے ماتھے پر میری تخلیق سے پہلے اپنے ساتھ لکھا ہوا تھا، اور وہ نام نامی اس میں گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، ابھی چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ جبرائیل پہلے آ گئے قبولیت کی خوشخبری لے کر۔ سبحان اللہ، کتنا مقدس نام ہے کہ جس نام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بابا، پہلے انسان، جد الانسان، ابو الانسان، اول الانسان، اول البشر، ان کی خطا کو معاف کر دیا۔ اس لیے حدیث مبارک میں ہے کہ جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے مانگی جائے اور جس دعا کے اول و آخر میں درود شریف پڑھا جائے، وہ دعا کبھی مسترد نہیں ہو سکتی، قبول ہوگی، مگر اس کا نتیجہ اللہ نے کب دینا ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے کہ وہ جلدی دیتا ہے، دیر سے دیتا ہے، دنیا میں دیتا ہے، قبر میں دیتا ہے یا آخرت میں دیتا ہے، ملے گا ضرور اس کا اجر۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے وسیلہ سے دعا مانگی جائے اور پھر وہ قبول نہ ہو۔ ناظرین کرام، دعا قبول ہو گئی تو یہ جو حجاز مقدس کے قریب شہر ہے جسے جدہ کہتے ہیں، اس جدہ کا معنی عربی میں پانا ہے، ملنا ہے۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق حضرت آدم اور حوا کی ملاقات یہیں ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے اپنے کچھ دن اس علاقے میں گزارے، اور پھر آپ جو بلاد شام ہے آپ وہاں چلے گئے۔ اور تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ تاریخ انسانیت میں جو پہلا شہر جو انسانوں نے آباد کیا، جس کی آباد کرنے کی بنیاد رکھی، وہ ملک شام کا دارالخلافہ دمشق ہے۔ اور یہ لفظ دو لفظوں سے بنا ہے، ایک ہے دم اور دوسرا ہے شک۔ دم کا معنی خون اور شک کا معنی پھٹنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں جب اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت حابیل اور قابیل نے دونوں نے قربانی کی اللہ کے راستے میں، اور حکم کے مطابق پہاڑ کی چوٹی پر رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حابیل کی قربانی کو قبول فرما لیا اور قابیل کی قربانی کو مسترد فرما دیا، جس کی وجہ سے قابیل کے دل میں حضرت حابیل کا حسد پیدا ہوا۔ یہ پہلا انسان تھا جس کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور اس نے اس حسد کی بنیاد پر اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا، سگے بھائی کو قتل کر دیا، اور کہا کہ میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تو اپنے کردار کو دیکھنا، اپنے عمل کو دیکھ، کیا تجھ جیسے عمل و کردار والے کی قربانی اللہ قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔
حابیل کے کردار کو دیکھ، اس لیے اللہ نے اس کے کردار کی وجہ سے اس کی قربانی کو قبول فرمایا۔ متقی کہا، تمہاری قربانی اللہ کیسے قبول کرتا؟ گو ان دونوں کا نام تو قرآن پاک میں نہیں ہے، مگر تفاسیر میں یہ دو نام موجود ہیں۔ جب قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا تو پھر پریشان تھا کہ میں اب کیا کروں، حابیل کو کہاں لے جاؤں؟ تو اللہ تعالی نے دو کوے بھیجے، دونوں آپس میں لڑے ان کے سامنے، اور لڑنے کے بعد ایک مر گیا تو دوسرے نے اپنی چونچ سے زمین کھودی اور اس کو گھسیٹ کے اس گڑھے میں ڈالا، اوپر سے مٹی ڈال دی۔ تو قابیل نے اس منظر کو دیکھا تو اس نے بھی ایسے ہی کیا، تو اس نے شک کی، پہلے دم خون کیا، پھر زمین کو شک کر کے حضرت حابیل کو اس میں دفن کر دیا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو حابیل ہے اس کی بدعملی فسق و فجور میں اور اضافہ ہو گیا، پھر اس کی ساری زندگی گناہوں میں، فسق و فجور میں گزرتی رہی۔ ناظرین کرام، یہاں پر دو باتیں میں اور بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا۔ جنت کیا ہوتی ہے اس کا ذکر حضرت آدم کے واقعے میں اللہ نے خود فرما دیا کہ جنت کیا ہوتی ہے۔ تم اپنے تئیں نہ سوچو کہ جنت کیا ہوتی ہے، اپنی طرف سے وضاحت نہ کرو، اپنی طرف سے اس کی تفصیل نہ بیان کرو، قرآن نے اسے بیان کیا۔ اور 4 خوبیاں جنت کی بیان فرمائی اللہ تجوع فیہا، جاؤ جنت میں، وہاں تمہیں بھوک نہیں ہوگی، ولا تعرا، اور جنت کی دوسری نشانی یہ فرمائی کہ تم تعرا، تم ننگے بدن نہیں ہوگے۔ تیسری نشانی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، کہ اس میں تم پیاسے نہیں رہو گے، وَلَا تَضْحَىٰ، اور تمہارا جسم سورج کی تپش سے جلے گا نہیں، یعنی تمہیں چھت ملے گی۔ دوسری بات جہنم، جنت کے مقابلے میں جہنم کا ذکر ہے۔ جنت وہ ہے کہ جس میں ہر انسان کو اس کی ضرورت ملے اور اس کی فکری، روحانی، جسمانی نشو و نما ہو، وہ جنت ہے۔ اور جہنم کس کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان کو کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، سونے کی، علاج کی پریشانی ہو، وہ جہنم ہے۔ جس میں انسان اپنی شناخت بھول جائے، وہ جہنم ہے۔ جس میں انسان جو کچھ ہو وہ نہ رہے، وہ جہنم ہے۔ جس میں انسان اپنی انا بھول جائے، اپنی شناخت بھول جائے، اپنا آپ بھول جائے اور ہر وقت آگ میں جلتا رہے، وہ جہنم ہے۔ اور قرآن نے کہا ہے اگر تم نیکی کے راستے پر، یعنی وہ راستہ جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے آدم اب زمین پر اتر جاؤ، ہم تمہیں اپنی طرف سے ایک ہدایت دیں گے، اور اس ہدایت پر عمل کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تمہارا آج بے خوف ہو جائے گا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور تمہیں کل کا غم نہیں رہے گا۔ یہ ہے اللہ کی کتاب، اس کی وحی، اس کے نظام، اس کے قانون پر عمل کرنے کا نتیجہ کہ آج کا خوف ختم، کل کا غم ختم۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وہاں تو اللہ نے جنت میں ٹھہرایا تھا تمہیں، لیکن اب تم دنیا میں ہو، اب دنیا کو تم نے جنت بنانا ہے، اور جنت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ تم میری طرف سے جو ہدایت ہے اس پر عمل کرو، اس کو لے کر چلو، اس کو اپناؤ، اس کو۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جنت کی طرح یہاں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، تمہیں کوئی حزن نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت آدم پہلے خامد اور حضرت حوا پہلی بیوی، اور قرآن نے بڑے خوبصورت الفاظ میں میاں بیوی کے رشتے پر گفتگو کی۔ آپ کو یہ جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ انسانی برادری میں جو پہلے رشتے جنم لیتے ہیں وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔
وہ ماں باپ کا رشتہ نہیں ہے، وہ بہن بھائی کا رشتہ نہیں ہے، وہ اولاد اور والدین کا رشتہ نہیں ہے۔ حضرت آدم اور حوا پہلے خامد اور پہلے بیوی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا اور حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے تخلیق کیا، اور تخلیق کرنے کے بعد ان کو رشتہ نکاح میں اور زواج میں منسلک کر دیا۔ اور کتنا خوبصورت لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ ہماری آیات میں سے ایک آیت ہے، یہ آیت اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، اور یہ سکون تب ہوگا جب تمہارے درمیان محبت و مودت ہوگی۔ اور محبت و مودت کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مختصر ترجمہ یہ کہ جس طرح کہتے ہیں کہ دو جسم ہوں اور روح ایک ہو، یک جان دو قالب۔ جب انسان اتنا ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اسے محبت اور مودت کہتے ہیں۔ یہ ہے محبت و مودت، اور یہ ہے نکاح کا مقصد کہ انسان سکون کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے زندگی گزارے۔ پھر آدم علیہ السلام اور حوا جب زمین پر آئے تو پھر ان کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں تو پھر حضرت آدم باپ بنے، حضرت حوا ماں بنی، پھر ماں باپ بنے، پہلے میاں بیوی تھے۔ گویا اللہ کے ہاں یہ دونوں رشتے کتنے پیارے ہیں، کتنے مقدس ہیں کہ اللہ نے اگر انسانی برادری میں جو پہلے رشتوں کو جنم دیا وہ میاں اور بیوی کا، اور پھر اسے اپنی آیات میں سے آیت اللہ قرار دیا۔ پورے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہ ماں باپ اور اولاد کا رشتہ آیت اللہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ آیت اللہ ہے، نہیں۔ رب جانتا ہے اس رشتے کے اسرار و رموز کو کہ اس کو آیت اللہ قرار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں حضرت حابیل ہیں، قابیل ہیں، اور پھر حضرت حابیل کی تو اولاد تھی نہیں کیونکہ آپ بچپن میں ہی شہید ہو گئے۔ تاریخ انسانیت کے، تاریخ مذہب میں سب سے پہلے شہید حضرت حابیل علیہ السلام ہیں۔ تو اولاد قابیل کی تھی، اور قابیل کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد تھی، حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد، وہ اولاد آگے چلی۔ رب کی قدرت دیکھیے، رب کی مشیت دیکھیے، رب کا ارادہ دیکھیے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھے تھے تو اس وقت وہی لوگ بیٹھے جو حضرت شیس کی اولاد تھی، جو قابیل کی اولاد تھی وہ بیٹھے ہی نہیں، اور وہ جب طوفان نوح آیا تو قابیل کی اولاد تباہ و برباد ہو گئی اور طوفان نوح میں غرق ہو گئی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر روئے زمین کو فاسق اور فاجر، نافرمان اور سرکش اور باغی، ان لوگوں سے روئے زمین کو پاک کر دیا، روئے زمین کو پاک کر دیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم کل کے پروگرام میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کریں گے، مگر اس واقعے کا تعلق کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے تھا، گو حضرت نوح بھی اولاد ہیں، حضرت شیس کی اولاد سے ہیں، مگر جو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور جو طوفان نوح سے بچ گئے وہ حضرت شیس کی اولاد تھی، کیونکہ رب نے کہا تھا کہ میں جو فاسق و فاجر ہیں، سرکش اور باغی ہیں، ان کا خاتمہ کر دوں گا، ان کو مٹا دوں گا۔ اور یاد رکھیے کہ انسانی معاشرہ کی بقا اور استحکام جس اصول پر ہے وہ اصول حضرت آدم علیہ السلام نے اس واقعے میں دیا، اور وہ ہے عدل اور انصاف، شفقت و رحمت، پیار اور محبت۔ جس معاشرے میں یہ چیزیں ہوں وہ معاشرہ جنتی معاشرہ ہوتا ہے۔
وہ مستحکم معاشرہ ہوتا ہے، وہ قابل ذکر معاشرہ ہوتا ہے، اور جس معاشرے میں اخوت، محبت، پیار، برداشت ختم ہو جائے اور انصاف اور عدل نیست و نابود ہو جائے تو پھر اس معاشرے کو تباہ و برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، جو رہنمائی دی ہے، جو سبق دیا ہے، جو درس دیا ہے، اللہ اسے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ہوتی ہے، جو اسے پکڑ لیتا ہے وہ خوف اور حزن سے پاک ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے کے حوالے سے اپنے دل اور دماغ کو اللہ کی وحی، اس کی کتاب اور اس کے صحیفوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو بھی جنت بنا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔